نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعترته أجمعين. سامعین محترم، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم کارنامے اور اسلامی طرز حکومت اور اسلام کے نفاذ اور اسلام کی خدمت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری اور محبت کا سلسلہ ہم نے شروع کیا. پچھلی کئی ویڈیو میں ہم عرض کر چکے ہیں، تو آج بھی ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ عظیم کارنامے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. سامعین محترم، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس پر پہلی مرتبہ مسلم امہ کا فاتحانہ پرچم لہرایا، وہ عظیم لیڈر آپ ہی تھے. جب بیت المقدس کو پہلی بار آزاد کیا گیا یہود و نصارہ سے، تو آزاد کرانے والے پہلے لیڈر مسلم امہ کے حضرت عمر فاروق تھے. آپ کی عظیم سلطنت کی سرحد ایک جانب افریقہ کے صحراؤں اور دوسری جانب عراق، شام، فلسطین، ایران وغیرہ تک پہنچ چکی تھی. اس قلیل مدت میں عظیم الشان فتوحات پر مبنی بنی نوع انسان کی پوری تاریخ حیران ہے کہ اس کم عرصے میں، تھوڑے عرصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی ملکوں کو فتح کیا اور اتنی ملکوں کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا. بلا شبہ میدان جنگ میں ان فتوحات کا صحرا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم جیسے نامور جرنیلوں کے سر ہے. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہر محاذ کی تازہ صورتحال سے نہ صرف باخبر رہتے، بلکہ ہر مورچہ کی چھوٹی سے چھوٹی لے کر بڑی سے بڑی تمام جنگی حکمت عملی آپ کی ہدایات کے مطابق تشکیل دی جاتی تھی. یہی سبب تھا کہ اس وقت کے بڑے بڑے حکمران اور ان کی افواج اور عوام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہی ڈرتے تھے، خوف زدہ تھے کہ عمر جیسا بہادر اور ہدایت دینے والا اور ان کے مطابق جو ہے وہ حکمت عملی ایسی بناتا ہے کہ کفار کو ان کی حکمت عملی سمجھ نہیں آتی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح مبین عطا فرما دیتا ہے. تو سامعین محترم، اسلامی تقویم سن ہجری حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی شروع کی گئی تھی. آپ کے دور میں تقریباً 4000 مساجد بنائی گئی، 4000 آپ نے مسجدیں بنائی. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجدیں بنائی. آپ نے کوئی گرجے گھر نہیں بنائے، آپ نے جناب والا کوئی شراب خانے نہیں کھلوائے، آپ نے جناب والا ننکانہ صاحب میں بہت بڑا گرو نانک کا وہ نہیں بنایا، ہزاروں ارب ڈالر کی جناب والا اس میں سے خرچ کر کے، یا اسی طرح کوئی سینما ہال وغیرہ نہیں بنائے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 مسجدیں تعمیر کروائی، نئے پل، سڑکیں، مسافر خانے، نہریں اور کنویں وغیرہ تعمیر کرائے تھے. یہ تمام چیزیں رعایا کی بھلائی تھی، عامت الناس مسلمین کی بھلائی کے کام کیے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مدارس قائم کیے جہاں قرآن مجید، تفسیر، احادیث، فقہ اور زبان و ادب کی تعلیم کا اعلیٰ انتظام تھا. یہ سارے کارنامے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے. اور مسجد نبوی کی توسیع کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بڑے کارہائے نمایاں آپ نے کارنامے سر انجام دیے. ہر دور کے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے وہ کارنامے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سر انجام دیے. سامعین محترم،
26 ذوالحجہ سن 23 ہجری بدھ کے دن دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کی امامت شروع ہی کی تھی کہ ایک بدبخت شخص نے خنجر سے آپ پر لگاتار وار کیے اور زخم گہرے تھے، خون جاری تھا۔ آپ نے اسی حالت میں دریافت فرمایا، پوچھا کہ یہ کون تھا جس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا، جس نے دہشت گردی کی ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، یہ ایک ایرانی غلام ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ تو حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے، میرا جو قتل ہے یا میرا خون ہے وہ کسی مسلمان کے ذمہ نہیں لگا۔ اسی طرح آپ کی شہر نبوی میں شہادت کی دعا قبول ہوئی۔ آپ اکثر دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے مدینہ میں ہی شہادت عطا فرمانا، یا اللہ مجھے مدینہ میں شہادت عطا فرمانا۔ تو آپ کی مسجد نبوی شہر مدینہ، مسجد نبوی شہر مدینہ کے اندر ہی آپ کی شہادت ہوئی، اور 3 دن بعض روایات میں آتا ہے کہ 26 ذوالحجہ کو آپ پر حملہ ہوا، بعض روایت میں 27 ذوالحجہ کو آپ پر حملہ ہوا۔ تو بہرحال آپ مزید 2 دن یا 3 دن اسی زخمی حالت میں زندہ رہے، اور پھر 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سامعین محترم، یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب 3 دن کے بعد آپ نے وصال فرمایا اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتہ کے دن آپ مدفون ہوئے، تو آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام جلیل القدر صحابہ نے آپ کو قبر کے اندر، لحد کے اندر اتارا، اور یہ آفتاب عالم تاب خاک میں چھپ گیا۔ یہ میرے نبی کا چمکتا دمکتا ستارہ، امیر المؤمنین، امت کا خیر خواہ، امت کا بھلا چاہنے والا، اسلام کا خیر خواہ، اسلام کا بھلا چاہنے والا، اپنی زندگی بڑی ہی سادگی اور عاجزی سے گزار کر اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ تعالی سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر تمام صحابہ کرام کے وسیلے سے ہماری بھی مغفرت و بخشش فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے تمام اصحاب سے سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔